نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ان کا تذکرہ فرمایا جو کہ گزشتہ درس میں گزر چکا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ انہوں نے اپنی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، تو نے سچ فرمایا، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ انہوں نے اپنی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا جس کا تذکرہ گزشتہ درس میں گزر چکا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تو نے سچ کہا، اور فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، اور فرمایا کہ مجھے دوسری یہ چیز پسند ہے کہ میں ننگوں کو کپڑے پہناؤں، اور فرمایا کہ مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کروں۔ تو پہلی جو 2 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اور ننگوں کو کپڑا پہناؤں، یہ اس وقت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت کے اندر، جس دور میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور یہ بہت بڑی نیکی تھی، اس لیے کہ اسلام کا شروع کا دور مسلمانوں کے لیے بڑا فقر و فاقہ کا، بڑی تنگی کا دور تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، اور بعض دفعہ پتے چبا کر اور درختوں کی نرم ٹہنیاں چبا کر انہیں گزارا کرنا پڑتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر بازار کے اندر راستے میں گر پڑتا۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑ چکا ہے، تو لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے میرا علاج کرنے کے لیے کہ اس کو مرگی کا دورہ ہے، اس کا ہم علاج کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میری تو بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو جاتی تھی۔ تو ایسے حالات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور صحابہ کرام کے پاس، بعض صحابہ کرام کے پاس تو جسم چھپانے کے لیے مناسب کپڑے بھی دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر صحابہ کرام بیٹھتے تھے کہ ہمارا جسم چھپا ہوا نہیں ہے، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے ہوئے شرم نہ آئے۔ اور صحابہ کرام کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، یہاں تک کہ ان سے جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ تو ایسے مشکل حالات کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، جب کبھی کوئی ضرورت محسوس کرتے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تو فوراً آگے بڑھ کر اپنا نام لکھواتے اور فوراً آگے بڑھ کر وہ شہادت اپنے ذمے لے لیتے۔ ایک جہاد کے موقع پر جو منافق تھے وہ کہے لگا رہے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے پریشان تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 14 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ اور جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تو فوراً انہوں نے
اس کی توسیع کروائی، جگہ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کروا دی۔ اور جب لوگوں کو کنویں کی ضرورت پیش آئی تو بیر روما جو میٹھے پانی کا کنواں تھا 20,000 درہم کا خرید کر وہ مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو صرف یہی نہیں کہ وہ بھوکوں کو کپڑے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ننگوں کو کپڑے پہناتے تھے، اور بھی ہر موقع پر آگے بڑھ کر خدمت کرتے تھے اور اپنا مال اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رفاع عامہ کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور جو تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کی بہت زیادہ خدمت بھی فرمائی اور قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت بھی فرمائی، یہاں تک ساری زندگی تلاوت کرتے رہے۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا، جب ظالموں نے ان پر ظلم کرتے ہوئے ان کا پانی بند کر دیا اور ان کا محاصرہ کر لیا، تو اس دوران بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی کام تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو جب ظالموں نے ان پر حملہ کیا شہید کرنے کے لیے، تو جب ان کا خون نکلا تو ان کا خون بھی سب سے پہلے جو گرا تو وہ قرآن پاک کے اوپر ہی گرا، اس لیے کہ جب پوری زندگی ہر فارغ وقت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور ہر وقت قرآن کو اپنے سامنے رکھا، تو پھر شہادت کے وقت بھی خون بھی ان کا اگر گرا ہے تو وہ قرآن پر سب سے پہلے گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر، قرآن پاک کی اس آیت پر خون گرا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نمٹا۔ جتنے لوگ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے اندر شامل تھے، آخرت کے اندر تو ان کے لیے ذلت، رسوائی، عذاب تھا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کروں، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور باتیں کروں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بات کریں گے، تو وہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی قسم پوری ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ان کی زندگی سے، ان کی ان تین چیزوں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو ہم کثرت کے ساتھ کرنے والے بنیں۔ آخری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایک حرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہی حرف آدمی باوضو ہو کر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ایک حرف قرآن پاک کا آدمی نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر نماز میں کھڑے ہو کر ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہم عام سنتے رہتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، وہ تو اس صورت میں ہے کہ آدمی چلتے پھرتے زبانی آدمی بغیر وضو پڑھ لے، اگر باوضو پڑھے گا تو 25 ہیں، اگر نماز میں پڑھے گا تو بیٹھ کر پڑھے گا تو 50 ہیں، کھڑے ہو کر تلاوت کرے گا تو 100 نیکیاں ایک حرف پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تیسری یہ چیز پسند ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کروں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔